اپنی میں کو فرشتوں نے اللہ کی میں میں فنا کر دیا اور انہیں اپنی میں کو لے کے کھڑا ہو گیا، میں ہی نہیں کرتا، اللہ بول رہا میں ہی بول رہا ہوں، انہیں بول رہا میں ہی نہیں کرتا۔ اب یہ جو آرگومنٹ ہو رہا تھا کتاب الہی ہوا۔ اور ایک توجہ خاص بات عقیدے کی بتا دوں، آج کل اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، ڈاکٹر نائک ونائک۔ آج تک میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ نائک کیا ہوئے، ذاکر اللہ ہونا تھا، ذاکر الدین ہونا تھا، محمد ذاکر ہونا تھا، ذاکر نائک۔ اللہ بول رہا پورے آ جاؤ، انہیں نائک کو لے کے آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ۔ اب آنا تھا تو بیٹا نائک کو چھوڑ کے آنا تھا، ذاکر الدین ہونا تھا، ذاکر اللہ ہونا تھا، محمد ذاکر ہونا تھا، مگر اتنا ناز ہے اپنے کفر کے حالات پر۔ پکا مسلمان ہوتا تو سب چھوڑ کے آنا تھا، یہ کہیں لے کے آیا تو پتا چلا کہ اندر کہیں چھپا ہوا ہے، پورا نہیں آنا چاہتا ہے۔ ہم تو دعا کریں کہ اللہ اس کو پورا لا دے۔ اب ظاہر ہے کہ انہیں پورا اسلام میں نہیں آیا تو پورا اسلام سمجھے گا کہاں سے؟ یہ بیٹا پورا ہی نہیں ہے تو پورا کیسے سمجھے گا؟ اس لیے بکواس کرتے رہتا جو سمجھ میں آ گئی۔ تو اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آدم سجدہ کیوں نہیں کرا؟ تو آج کل کے زمانے میں جو یہ ٹی وی چینلوں پہ آ رہے، پیس ٹی وی آج کل چلا ہے۔ پیس کیا ہے؟ بدامنی ہے۔ پیس کے معنی امن ہے، پیس کے معنی امن ہے۔ اور جو مسلمانوں کا امن غارت کر رہا انہیں پیس کہاں ہوا ہے؟ یہ تو ٹیررسٹ نہیں ہے، ٹیررزم پھیلانے والا چینل ہے یہ۔ اب پیس ٹی وی پہ کیو ٹی وی سے مار کے نکالے تو پیس ٹی وی میں چلے گئے۔ اب پیس ٹی وی کے ذریعے لگا رہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے افریقہ کے گورے کالے جو یہودیوں نے بھیجا۔ میں ایک بات بتاتا ہوں کامن سینس کی، آج کل لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں اسلام پھیل رہا، اسلام پھیل رہا۔ اسلام پھیلتا کیسے؟ تبلیغ سے۔ تبلیغ کرنے والے کون ہیں؟ آج کے لوگوں کو دیکھ کے مسلمان ہوتے لوگ بھاگ رہے ہیں، مسلمان دیکھ کے بھاگ رہا ہے ان کو، تو غیر مسلم کب قریب آنا؟ یہ غلط فہمی میں ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ یہ انگریز اور یہودی اپنے لوگوں کو مدرسوں میں پڑھا کے یہ بہت بڑی ہوا ان کے پیچھے کھڑا کر کے ان کا ایک مقام، ایک امیج بناتے ہیں، لاکھوں آدمی کا مجمع جمع کرتے ہیں اور لوگوں پہ امپریشن قائم کرتے ہیں کہ بڑے اسکالر ہے، بڑے اسکالر ہے، بڑے اسکالر ہے۔ کیا بولتے بھائی، کیا بولتے؟ ارے کمال ہے بھائی۔ تھوڑے دن کے بعد انہیں 5-10 سال تک امیج بناتا پھر فتنہ چھوڑتا بیچ میں۔ تو یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ گورے کالے پیس ٹی وی کے جو نظر آتے ہیں در حقیقت اندر کے یہ یہودی ہیں۔ یہ اسلام میں فتنہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور مسجدوں میں کھڑے رہ کے ایک نیا مسئلہ چھوڑ دیتے۔ اب مسلمانوں میں گروپ ہو جاتا، پارٹیشن ہو جاتا۔ تو وہی چاہتے یہی ہے کہ عالم اسلام میں اتنا انتشار ہو کہ صرف شہروں میں جھگڑا نہ ہو بلکہ ایک محلے میں 4 ملا ہے تو 4 فتنے ہو۔ ایک سازش ہے اسلام کے خلاف۔ اب اس میں ایک بڑی سازش ہے، لوگ یہ پکارتے ہیں کہ نبی بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے۔ قرآن بتا رہا ہوں نبی بشر ہے، انکار کس کو ہے؟ سوال یہ ہے کہ تم بار بار جو نبی کو بشر بولتے ہیں یا انکار کون کرے؟ خدا کی قسم نبی کی بشریت پہ تو ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی بشر ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ مطلب جو چیز ہے وہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی۔ ہر ایک کو معلوم ہے اس کی اماں اس کے بابا کی بیوی ہے، ماں جو ہے بابا کی بیوی ہے۔ کبھی پکارو نا میرے بابا کی جورو ادھر آؤ، پاسبل ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے اس کا ماموں اس کے باپ کا سالہ ہے، ایک دن پکارو نا باپ کے سالے ادھر آؤ۔ بولے کیا بولا رے؟ حقیقت بولو۔ اجتماع میں مجھے بولے جو حق ہے وہ بولنا، جو حق ہے وہ بول رہا ہوں، باپ کے سالے نہیں ہے کیا؟ آپ بولے گا بےہودے کیا سیکھ کے آ رہے ہیں؟ باپ کے سالے کا ماموں جان بول، ماموں صاحب بول، ماموں صاحب بول، ماموں بادشاہ بول۔
مامو جانی بول، یہ باپ کا سالہ؟ یقیناً میں باپ کا سالہ ہوں، مگر رشتے تو دوسرے بھی ہے پکارنے کے۔ تو پتا چلا کہ ہر حقیقت بولی نہیں جاتی، ہر حقیقت بولی نہیں جاتی، رشتے بدل دینا پڑتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نبی بشر ہے، بولنے تو یہی رہ گیا، یہی ورڈ رہ گیا۔ ارے تیرے کو بولنا ہے تو سید الانبیاء بول، طٰہٰ اور یاسین بول، نبیوں کے سردار بول، آقا و مولا بول، مزمل و مدثر بول، پکڑ کے بیٹھا ہے بشر ہے۔ مگر میں یہ سوچا کہ ان کو اتنی ضد ہے بشر پہ، اب اس کو ڈھونڈو۔ پہلے کون بولا؟ نبی کو پہلے بشر کون بولا؟ ہر چیز قرآن سے پوچھو۔ اب قرآن بتائے گا کہ نبی کو بشر سب سے پہلے کون بولا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تب اللہ کو جواب دے رہا قرآن میں، قال لم اکن لاسجد بشر، مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا میں بشر کو سجدہ کروں، مجھے اچھا نہیں دکھتا میں بشر کو سجدہ کروں۔ قرآن بول رہا ہے تو نبی کو بشر یا نہیں بولا کوئی، سب سے پہلے وہی بولا۔ اب بولنے والا ابلیس تھا، بولنے والا ابلیس تھا، جو اسٹارٹ ابلیس نے لیا تھا، آج تک ابلیس ہی اسی پہ اڑے ہوئے ہیں، آج تک اسی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ بشر ہیں بشر ہیں تو سمجھ جانا کہ خالی صورت بدلی ہوئی ہے، اندر سے وہ بول رہا ہے۔ میں قرآن بتا رہا ہوں بھائی، اگر اپنے گھر کی کوئی بات بتا دوں تو آپ بولیں گے کاظم پاشا یہ بول کے چلے گئے، میں اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ تو بشر بولنے کی ابتدا ابلیس نے کی، اور کسی صحابی نے نبی کو بشر بشر نہیں بولا، اور کسی تابعی نے نہیں بولا، کسی ولی نے نہیں بولا، اور کسی مسلمان نے نہیں بولا۔ جب کبھی نبی کی بشریت کا کوئی اعلان کر رہا ہے نبی بشر ہے تو سمجھ جانا وہ ادھر کی بولی بول رہا ہے، جو استاد سکھا کے گیا تھا شاگرد آج تک بول رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میں بہت دور نکل گیا کہ ہر چیز ایک بامقصد ہوتی ہے، جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز ڈسٹرائڈ کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کی کہ میں انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آگے پھر ارشاد اللہ فرماتا ہے کہ مقصد حیات ہمارا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہاں میں آگے بڑھ جاؤں گا، مضمون کی طرف آ جاؤں گا۔ عبادت مولویوں نے ترجمہ کر دیا عبادت، اور عارفین نے ترجمہ کیا معرفت۔ معرفت اور عبادت میں فرق ہے۔ بھائی جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کو پہچانتے ہو؟ محلے میں تعلقات قائم نہیں کرتے جب تک کہ جان پہچان نہ ہو۔ اب خدا کی بندگی کا دعویٰ ہے، خدا کو پہچانا، اللہ کی معرفت ہوئی، کبھی اللہ سے ملے؟ کہاں ملنا حضرت اللہ سے؟ ارے وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تیری شہرت کے قریب ہوں، اللہ خود پتہ بتا رہا ہے کہ میں اتنے قریب ہوں، ملا۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے کو پہچانا انہیں رب کو پہچانا، جو اپنے کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ اب اندر نہیں ملے اللہ سے۔ کسی عاشق نے کہا کہ پایا نہ حق کو بندہ کہلایا تو کیا ہوا؟ پایا نہ حق کو بندہ کہلایا تو کیا ہوا؟ اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا؟ اپنے مقام میں رکھ کے یار سے نہیں ملا اور کعبے کو جا کے حاجی کہلایا تو کیا ہوا؟ اللہ تو یہاں ہی نہیں ملا۔ کبھی تلاش کرا اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر خدا کو دیکھا؟ اندھے ہیں، نماز کھڑے رہ کے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے نہیں معلوم، کیا کر رہے نہیں معلوم۔ خدا کا وجود اتنے قریب ہیں، اور اللہ نے اپنے پتے بتائے ملنے کے لیے۔ اللہ کہاں ملے گا وہ پتے بتائے، مگر پبلک اتنی آسان ہو گئی، اتنی ایزی ہو گئی، جو پتے اس نے بتائے وہاں نہیں ڈھونڈتے۔